جس وقت آپ نے بھائی تھوڑا سا نیچے آ جاؤ پلیز. سب سے پہلے تو میں پینک کر جاتی ہوں بہت زیادہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں افسا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. ناظرین، اس دنیا میں اگر انسانوں کو رہنے کا حق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے. اس بات کو ثابت کیا ہے لاہور شہر میں رہنے والی حنا مظفر نے، جنہوں نے اب تک 500 سے زائد جانوروں کو ریسکیو کیا ہے. حنا، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دستک ٹی وی. حنا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب تک آپ نے 500 سے زائد جانوروں کو ریسکیو کیا ہے، جن میں اسٹرے ڈاگز اور اسٹرے کیٹس شامل ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسی کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا جو آپ نے اینیملس کو ریسکیو کرنا اسٹارٹ کیا؟ ایز سچ تو کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن صرف ایک جنرل اوور دا کورس ایمپتھی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ان کو بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو بھوک لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے ان کو بھی لگتا ہے. تو وہ جو ایک احساس ہے نا کہ آپ لوگ ایک ہی جگہ سے بلانگ کر رہے ہو اور صرف آپ کی باڈیز ڈفرینٹ ہیں، اس احساس سے چیز شروع ہوئی تھی کہ اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے تو آپ ایکسٹینڈ کرو اور اپنے سے جو ونریبل ہے، جو آپ سے ویک ہیں، آپ ان کو ہیلپ کرو. اوکے، تو آپ نے سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ آپ نے جو سڑکوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں آوارہ کتے اور آوارہ بلیاں، ان سے شروع کیا یا پھر آپ نے کسی اسپیسیفک بریڈ کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا؟ جنرلی جب میں بچپن سے میرے ساتھ ایک بلی ہوتی تھی، اس میں بریڈ کا نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی سڑک والی بریڈ ہوتی، سب سے پہلی جو میری تھی وہ تھی سڑک سے تھی، اس کے بعد سائمیز پرشین. لیکن جو میں ریسکیو کرنا شروع کیا تھا وہ ایک ابینڈنڈ کیٹ سے کیا تھا، جسے چوک پہ وہ الٹا لٹکا کے بیچ رہے تھے. وہ میرا پہلا ریسکیو تھا. اس کے بعد پھر کوئی کسی مارکیٹ سے ریسکیو ہو گیا، کوئی اپنے بلی ہاسپٹل پھینک کے چلا گیا، کوئی کسی نے سڑک پہ ایکسیڈنٹ کے بعد چھوڑ دی. تو وہ پھر کہیں پہ بھی مجھے ملتی تھی، جو بھی بلی نیڈ میں. اس کے بعد فرق نہیں پڑا کہ کون سی نسل ہے کون سی نہیں ہے. بٹ ہاں، میں ایز اے نارمل سٹیزن، ایز اے نارمل پرسن، مجھ میں بھی یہی والی بریڈ والی چیز جب میں نے شروع کیا تھا تب تھی کہ یہ نسل یہ ہے، وہ نسل وہ ہے. لیکن اوور دا ٹائم جب میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو مجھے چیز ریئلائز ہوئی کہ یہ بالکل سپرفیشل باؤنڈریز ہیں. جیسے ہم نے انسانوں میں بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح سے ہم نے جانوروں میں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پھر جس جانور کو بھی مدد کی ضرورت تھی میں وہ کرتی تھی، وہ میٹر نہیں کرتا تھا. آپ کی عمر اس وقت کیا تھی جس وقت آپ نے بھائی تھوڑا سا نیچے آ جاؤ پلیز. اچھا، آپ کی اس وقت عمر کیا تھی جب آپ نے اینیملس کے شیلٹر کے لیے اور اینیمل کو ریسکیو کرنا شروع کیا؟ راؤنڈ اباؤٹ 18، میکس 18-19. 18-19 یعنی تب آپ کالج جاتی تھیں؟ ہاں، میں اپنے فرسٹ ایئر میں تھی. زیادہ میں اپنے بیگ میں جانور چھپا کے گھر لاتی تھی. چھپا کے یعنی کہ فیملی کا سپورٹ نہیں تھا اس ٹائم پہ آپ کو؟ اوبویسلی اگر آپ اس ایج میں ہو اور آپ اتنی زیادہ رسپانسبلٹی لینا چاہے تو فیملی والے آپ کو وارن کرتے ہیں کہ بعد میں یہ ہو جائے گا. ان کو شور بھی نہیں تھا کہ میں نے اس چیز کو ایکسٹینڈ کرنا نہیں کرنا. تو شروع میں تو اوبویسلی کوئی ریزسٹنس تھی تھوڑی بہت، لیکن ایونچولی اوور دا ٹائم ان کو بھی اس کاز کا مطلب، اس کی وجہ، اس کا پرپز سب سمجھ آیا. تو ناؤ دے ایکولی سپورٹیو. مطلب اب ان کا فل آن سپورٹ ہے، آپ کو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ بیسیکلی کرنا کیا چاہتی ہیں. کیونکہ کئی دفعہ پیرنٹس سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اگر جانوروں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کی کیئر کر رہے ہیں تو یہ صرف ان کا شوق ہے. تو اب وہ اس چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ اب دیکھو، ان کا اگر سپورٹ نہ ہوتا تو یہ اسپیس ان کی ہے، یہ پوری کی پوری کیمپین میجرلی وہ فائنانس کر رہے ہیں. سو اگر یہ نہ ہوتا تو اوبویسلی دس وڈ ہیو ناٹ ہیپن. اگر میرے بابا کا سپورٹ نہ ہوتا، اور ایموشنل سپورٹ سب سے زیادہ. دیر ہیو بن سو مینی ٹائمس کہ میں بالکل گیو اپ کرنا چاہتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. دیٹس وین ہی اسٹیپڈ اپ اور انہوں نے ایموشنلی سپورٹ کیا کہ اب شروع کیا تو کرو، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کرنے والی، کرو. کرنٹلی آپ کے پاس ابھی کتنے ڈاگز اور کتنی کیٹس ہیں؟ کرنٹلی ہمارے پاس ابھی 22 ڈاگز ہیں اور 38 کیٹس ہیں. اس سے پہلے یہ اس سے زیادہ تھی یا یہ کم ہے؟ ڈاگس ہمارے پاس کم تھے. ڈاگس پچھلے 1.5 ایئر میں زیادہ ہوئے. کیٹس زیادہ تھی، کیٹس 90 تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے ٹائم کے اندر بہت اچھے فیملیز لے کے ہم نے انہیں اڈاپٹ کروایا جو اڈاپٹیبل تھی. کچھ لاہور، اسلام آباد، کراچی، جہاں اڈاپٹ کرا سکتے تھے وہاں کراتے گئے. ڈاگس کا نمبر انکریز ہوا ہے کیونکہ جنرلی ڈاگس کو لے کے پاکستان میں ایک اسٹگما ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ بالکل پوائنٹ لیس ہے. تو اس کی وجہ سے ڈاگس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ان ڈاگس کو اور کیٹس کو پالنے کے لیے، ان کی کیئر کرنے کے لیے ہمیں ایک ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس سب کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ میجرلی تو میری فیملی، مطلب میرے فادر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو میجر ایکسپینسز ہے. لیکن اس کے علاوہ جب اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول بہت زیادہ تو تب آئی ریچ آؤٹ ٹو پیپل، فرینڈس، فیملی، ایکسٹینڈیڈ فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ پھر وہ جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، وہ ہیلپ کر دیتے ہیں.
آپ کے ساتھ اس انیشیٹو میں کوئی اور بھی شامل ہے یا آپ اکیلی ہی اس کو رن کر رہی ہیں؟ اس پورے انیشیٹو میں روبینہ، سونیا، میجرلی ہم تینوں کر رہے ہیں، جن نے پورا اپنے سارا ٹائم اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. شروع میں نے اور روبینہ نے ایک ساتھ کیا تھا، اور اس کے بعد سونیا نے بعد میں جوائن کیا، لیکن میجرلی اب یہ ہے کہ مطلب جو جنرلی اوور لک سارا وہ میں مینیج کر رہی ہوں، گھر کی جتنی مینجمنٹ ہے یہ لوگ مینیج کرتے ہیں. روبینہ اور سونیا کون ہیں آپ کی؟ روبینہ اور سونیا آئی وڈ سے سسٹرز ہیں، بیکاز پورے ٹائم کے اندر اگر مجھے پورا سپورٹ کسی نے ہر ٹائم میں کیا ہے، ہر دن میں کیا ہے، تو وہ ان لوگوں نے کیا ہے. اگر کسی جانور کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پینک کر جاتی ہوں بہت زیادہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے گھر پہ بھی ویٹ رکھا ہوا ہے جو کہ آ کے ڈیلی ان کا پورا چیک اپ کر کے جاتے ہیں، اور اگر کسی کو بہت امیجیٹ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے ویٹ پہ لے کے جاتے ہیں. پھر پورا ٹریٹمنٹ چلتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. سو ہر ڈیزیز کا یا ہر انجری کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ اینیمل کے تھرو چلتا ہے. آپ کا ایک پروجیکٹ ہے فالتو سے پالتو، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. فالتو سے پالتو اس کی ایکسٹینشن ہی ہے شیلٹر کی، کہ جب ایک پوائنٹ کے بعد میں ریئلائز کیا کہ اس سب کے پیچھے ایک میجر ریزن ہے، ایک گراس روٹ پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک آؤٹ ریچ پروجیکٹ میں نے اپنے تھیسس کے لیے ڈیزائن کیا تھا، جس میں واپس سٹی میں جا کے لوگوں کو انگیج کر کے، بچوں کو خاص طور پہ انگیج کر کے ان کو اویئر کیا جائے، ان کو سینسٹائز کیا جائے اس اینیمل رائٹس کے حوالے سے. تو وہ پروجیکٹ، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، جس کے اندر ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ورک شاپس ہے، ایک سٹی اویئرنیس واکس ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ ڈفرینٹ فولڈس کے اندر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. لوگوں کو آپ اینیملس کے حوالے سے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈاگ ہے، یہ ایک کیٹ ہے، تو وہ اس کو دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہرٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جنرلی احساس کی کمی ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درد، پیاس، بھوک، پیار، یہ سب چیزیں جتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں یا جتنی ہمیں فیل ہوتی ہیں اتنی جانور کو فیل ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جانور آپ سے خطرہ محسوس کر رہا ہے یا آپ اس سے خطرہ محسوس کرو، تو اپنے آپس میں جو آپ کا انٹریکشن ہے اس کو اور ہیلدی بناؤ، انسٹیڈ کہ آپ ان کے اوپر اس طرح کی ذاتی ظلم کرو، کیونکہ جانور کو نہیں پتہ اور وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو جیسے پاکستان میں ایک کامن وہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ظلم ڈھاؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ میاں نے یہ سب آپ کی ذمہ داری میں ڈالے ہیں، اور آپ ان کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا آپ اپنا رکھ رہے ہو. ہنا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ہم جانور کو یہ محسوس نہیں کرواتے کہ اس کو ہم سے خطرہ ہے، وہ کبھی بھی ہم پہ اٹیک نہیں کرتا. آپ جیسے لوگ ہنا پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جو لوگوں میں تو آج کل انسانیت نہیں ہوتی، لیکن آپ تو اپنا پیار جانوروں کے لیے دکھا رہی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس انیشیٹو میں ہنا کا ضرور ساتھ دیں گے اور جانوروں سے بھی محبت کریں گے. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.